अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 8 दिसंबर 2021 मुताबिक 23 जमादुल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरें इस तरह है। कौमी कमीशन बराए अक़लियती तालीमी इदारे के तहफ़्फ़ुज़ और उसमें अक़लियतों को सही नुमाइंदगी के लिए जमीयतुल उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आईन हिंद के आर्टिकल 32 के तहत एक पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत अमल में आई और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने पिटीशन को समाअत के लिए कबूल करते हुए मरकजी हुकूमत से इस पर जवाब तलब किया है। वाज़ेह हो कि साल 2004 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट बनाया गया था, जिसकी दफा 3 के तहत नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क़याम अमल में आया। इस कमीशन में एक चेयरपर्सन और 3 मेंबर होते हैं। कमीशन का चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस हाई कोर्ट होता है, जबकि मेंबरान के लिए आला तालीम याफ्ता और अपने समाज में बाअसर और मुअज़्ज़ज़ होना चाहिए। कमीशन को सिविल कोर्ट के अख्तियारात दिए गए हैं। कमीशन की जानिब से किए गए फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जा सकती है। जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से दाखिल पिटीशन में कहा गया है कि कमीशन का क़याम अक़लियती तालीमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लियामेंट में कानून बनाकर लाया गया था। ये कोई हुकूमती इदारा नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तानी अदालती निज़ाम का एक हिस्सा है। कमीशन के मेंबरान और चेयरमैन के तकर्रुरी पहले भी हुकूमत के जरिए होती थी, लेकिन अब इसमें शफाफियत नहीं बढ़ती जा रही है, बल्कि एक तरह से इम्तियाजी रवैया अख्तियार किया जा रहा है। इसके पेश नज़र जमीयतुल उलमा हिंद ने अपनी पिटीशन में मुतालबा किया है कि कमीशन के सरबराह और मेंबरान के तकर्रुरी के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में एक कमेटी तश्कील दे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान रेलवे के मगरबी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी DFC के 306 किलोमीटर तवील रावड़ी मदार सेक्शन का आज इफ्तिताह किया और इस ट्रैक पर दुनिया की पहली बिजली से चलने वाली 1.5 किलोमीटर लॉन्ग हॉल मॉल गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मदरसा फैजान पंजतन पाक बेलखड़ा अयोध्या के संग बुनियाद के मौके पर एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद मौलाना सालिम की क़यादत में मुनक़िद हुआ, जिसका आगाज क़ारी ज़ाकिर इस्माइली ने तिलावत कुरान पाक से किया। मौलाना मोहम्मद शोएब अलवी ने नात रसूल का नजराना पेश किया, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस्लामी स्कॉलर गुलाम अब्दुल कादिर अलवी, सज्जादा नशीर खानका यार अलविया बराउ शरीफ ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि तालीम के फरोग में मदारिस की खिदमत का इनकार मुमकिन नहीं है और इनसे मुल्क मिल्लत को जो फैज़ पहुँच रहा है उससे इग़मास नहीं बरता जा सकता। मुल्क की शरह ख़वानदगी बढ़ाने में मदारिस का अहम किरदार रहा है। अगर मदारिस का ताउन न होता तो तालीम सबके लिए नारा महज नारा ही रह जाती। इदारे मकसद हुसैनी लखनऊ के सदर मौलाना सैयद रजा हुसैन रिजवी ने मुझ कोयटा पाकिस्तान में हजारा शिया नस्ल कुशी की मजम्मत करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो शियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और उनकी नस्ल कुशी पर कानून बनाए। गरीबों में कंबल तकसीम की खबरें भी अवधनामा ने अपने अखबार में शामिल की है। पहली खबर में राष्ट्रीय जनपद जिला मऊ के जरिए गरीबों में और दूसरी खबर में पयाम इंसानियत की जानिब से जेल में नाबालिग बच्चों को कंबल तकसीम किए गए हैं। अखबार में आज आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की हफ्तेवार शाये होने वाली तहरीर भी मौजूद है, जिसमें वो खुशी और गम के हवाले से लिखते हैं। किसी गरीब को एक बेइज्जत कर देने वाला जुमला जब कभी हम इस्तेमाल करें तो अपनी इज्जत और आबरू का ख्याल भी कर लें। देखिए कितनी खुशी मिलती है गरीब को इज्जत देने की और खुद अपने नफ्स को तकब्बुर से बचा लेने की। ये वो खुशी है जो हमको हर वक्त मिल सकती है, लेकिन उससे हम अक्सर अपनी अना अपने नफ्स के गुरूर के आगे ठुकराते रहते हैं। अपने अजीजों, अपने बुजुर्गों, अपने बाप, अपनी माँ के सामने कितनी बार हम ऐसी बातें करते हुए गुजर जाते हैं जो उन्हें अजियत देते हैं, उन्हें गम देते हैं। हम जरा अभी एहसास कर लेते तो हम इस गम के बजाय उन्हें खुशियाँ दे सकते थे जो हम नहीं दे सके। ये तमाम हालात जो हमारे सामने आते रहते हैं सिर्फ हमारी अपनी तवज्जो, अपने एहसासात से ताल्लुक़ रखते हैं। खुशी और गम के मौक़े आते जाते रहते हैं। एहसास उन्हीं को होता है जो खुद को अपने अल्लाह के सामने जवाबदेह मानते हों। सब कुछ वही है। आज एक इश्तिहार भी अवधनामा में शाये हुआ है। ये इश्तिहार डॉक्टर हसन रजा उर्फ डॉक्टर कल्लन मरहूम की मजलिस तरहीम का है। ये मजलिस 10 जनवरी बरोज इतवार मुनक्किद होगी। 11 बजे सुबह कुरान ख़वानी के बाद मजलिस का आगाज 12 बजे होगा। इस मजलिस को मौलाना अब्बास इरशाद खिताब फरमाएंगे। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक सूडान, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के बाद इसराइल को तस्लीम करने वाला 5वां अरब मुल्क बन गया है। सूडानी वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक मुल्क के
وزیر انصاف نصر الدین عبدالباری نے امریکی وزیر خزانہ کی خرطوم آمد کے موقع پر اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ فلسطینی تنظیموں نے بہرحال سوڈان کی جانب سے معاہدے پر دستخط پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدے میں فلسطینیوں کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا ہے اور یہ آزاد فلسطین کے مقصد کو نقصان پہنچائے گا۔ اس معاہدے کے بعد سوڈان پر سے عالمی امداد حاصل کرنے کی پابندی ختم ہو گئی ہے اور اب سوڈان 27 سال کے بعد ورلڈ بینک سے مالی امداد بھی حاصل کر سکے گا۔ ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے محکمہ پاسپورٹ نے اقامے کا ڈیجیٹل ایڈیشن جاری کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ سے بتایا گیا ہے کہ ابشر افراد ایپ پر شناختی دستاویز کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ یہ ایپ اسمارٹ فون پر بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جن افراد کو ڈیجیٹل شناختی کارڈ جاری کر دیا جائے گا انہیں پلاسٹک کا آئی کارڈ اپنے ہمراہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ان افراد کو کسی فرد، ادارے یا سیکیورٹی میں اپنی پہچان کرانے کے لیے کسی گواہ کو لانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل اسماعیل قاآنی نے کہا ہے کہ مکتبہ شہید قاسم سلیمانی کے پیروکار امریکہ کو علاقے سے نکال باہر کریں گے۔ سپاہ قدس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی پہلی برسی کے مرکزی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جنرل اسماعیل قاآنی کا کہنا تھا کہ استقامتی اور مزاحمتی محاذ روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی کے انتقام کا پہلا تماچا شہید کی پرشکو تشویع و تدفین کی شکل میں دشمن کے منہ پر رسید کیا گیا اور امریکی اڈے پر میزائل حملہ اور اس کی ہیبت کا بت پاش پاش کرنا در حقیقت اس کے منہ پر دوسرا زوردار تماچا تھا۔ سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل اسماعیل نے کہا کہ دشمن کے لیے اگلا تماچا یہ ہوگا کہ سامراج کی سافٹ پاور پر غلبہ حاصل کر کے اس کے جعلی دبدبے کا خاتمہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر نے یہ بات زور دے کر کہی کہ شہید سلیمانی کا مشن پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا اور استقامتی محاذ کی حمایت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ایک رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت کی جانب سے نصابی کتب برائے سن 2020 اور 21 میں پایا جانے والا نفرت انگیز مواد یا تو حذف کر دیا گیا ہے یا پھر اس میں تبدیلی کرتے ہوئے اسے اعتدال کی طرف لایا جا چکا ہے۔ اس رپورٹ میں ایک مثال دیتے ہوئے کہا گیا کہ صہیونیت دشمنی پر مبنی وہ حصہ بھی نکال دیا گیا ہے جس کے مطابق یہودی جوڑ توڑ کرتے ہوئے دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ اپنے مذموم عزائم کو تکمیل تک پہنچا سکیں۔ اسی طرح اس حصے کو بھی ہٹا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو جہاد اور شہادت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ کی راہ میں جہاد اسلام کا عروج ہے کو بھی اب ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح صہیونی خطرہ نامی وہ باب بھی مکمل طور پر ہٹا دیا گیا ہے جس میں مختلف موضوعات تھے اور یہ بھی شامل تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور اسے باقی رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے حامیوں نے انتخابی نتائج کو بدلوانے اور صدر جوزف بائیڈن کی جگہ مسٹر ٹرمپ کو ہی برقرار رکھنے کی ضد میں کیپٹل ہل کی عمارت پر دھاوا بول دیا۔ پرتشدد واقعات کے نتیجے میں 4 لوگوں کے مارے جانے کے بعد حکومت کی منظوری کے بعد واشنگٹن میں صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور کیپٹل ہل کی عمارت کو بھی لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق مسٹر ٹرمپ کے حامیوں کی بڑی تعداد رکاوٹیں اور سیکیورٹی حصار توڑتے ہوئے واشنگٹن میں واقع کیپٹل ہل کی عمارت کے اندر گھس گئی تھی جنہیں کسی طرح قابو میں کیا گیا۔ جھڑپوں کے دوران کئی پولیس جوان بھی زخمی ہوئے ہیں۔ خبروں کے مطابق شروع میں امریکی محکمہ دفاع نے فوج کو طلب کرنے کا انتظامیہ کا مطالبہ مسترد کر دیا تھا۔ اودنامہ کے ادارتی صفحے پر عمیر محمد خان کا مضمون کسان تحریک سے متعلق موجود ہے جس میں وہ لکھتے ہیں، کسانوں کے حق میں اگر ہم اب بھی نہ اٹھے تو ہم پھر کبھی اٹھنے کے قابل نہیں ہو سکیں گے۔ کسانوں کی آواز صرف کسانوں کی نہیں بلکہ ہر اس فرد کی ہے جس کی زندگی اجناس و غلہ جات اور سبزیوں کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ وہ ضروریات زندگی ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ حیات ان بنیادی ضروریات اور اجناس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ انسان کو اگر ہر چیز دستیاب ہو مگر اجناس و غلہ جات مہیا نہ کیا جائے تو انسان کی زندگی گزارنا محال ہو سکتا ہے۔ ہر چیز کی فراوانی اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ مال و متاع، جدید آلات و ٹیکنالوجی، ذرائع مواصلات کے بغیر زندگی ممکن ہے مگر غذائی اجناس کے بغیر ناممکن۔ اس لیے سب سے پہلے اس چیز کو اولیت و فوقیت دی جانی چاہیے تھی، کسانوں کے مسائل حل کے بغیر سبز انقلاب برپا کرنا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ صفحے پر عباس دھالیوال اور سہیل انجم کا مضمون بھی موجود ہے۔ اودنامہ کے ادبی صفحے پر 2 تحریریں موجود ہیں۔ پہلی تحریر ریسرچ اسکالر عرفان رشید کی وحشی سعید بحیثیت ناولٹ نگار مضمون کے تحت شائع ہوئی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں، وحشی سعید کے ناولٹوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہیں اردو فکشن کی شعریات پر ایک خاص دسترس حاصل ہے۔ زبان و بیان میں خاص قسم کی چاشنی اور دلکشی ہے۔ اسلوب اور ڈکشن کا خوبصورت امتزاج انہیں اپنے معاصرین سے ممتاز کرتا ہے۔ مکالمہ نگاری میں ایک اچھوتا پن دیکھنے کو ملتا ہے اور کہیں کہیں قاری بھول جاتا ہے کہ وہ ناولٹ
اسکرپٹ پڑھ رہا ہے، بلکہ اسے یہی گمان ہوتا ہے کہ وہ کسی فلم کا سین دیکھ رہا ہے۔ لیکن مثبت پہلو کے ساتھ ساتھ کہیں منفی پہلو بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم ان کے ناولٹوں کا مقابلہ ان کے افسانہ نگاری سے کریں گے تو یہاں پر ہمیں یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ ان کے ناولٹوں کا کینوس افسانے کے کینوس سے محدود ہے۔ جہاں ان کے ناولٹ میں رومانیت کا غلبہ ہے، وہیں ان کی افسانوی کائنات میں موضوعات کا تنوع ہے۔ صفحے کا دوسرا مضمون اردو ادب اطفال اور سائنس کے عنوان سے حسین قریشی کا ہے، جس میں وہ رقم طراز ہے۔ ادب میں عام فہم سائنسی تاریخی معلومات کی پیشکش نے ادب اطفال میں 4 چاند لگا دیے۔ مثال کے طور پر بچوں کو جانوروں سے انسیت ہوتی ہے، اس پر بچے بہت سی کہانیاں سنتے اور پڑھتے ہیں۔ بچوں کی اس پسند کو تھامس بورمین نے اپنی کتاب ڈسکرپشن آف 300 اینیملز میں مختلف جانوروں سے متعلق معلومات کو اس طرح پیش کیا کہ اس میں بچوں کی دلچسپی بھی قائم رہی اور انہیں جانوروں کی سائنسی نقطہ نظر سے معلومات بھی حاصل ہوئی۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔